قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کے مد نظر اور اس کی فکر آخرت کے بارے میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو بے نیاز اور غنی کر دیتا ہے، اور اس کے جملہ معاملات کو جوڑ دیتا ہے، ان کی اصلاح اور شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا عاجز اور درماندہ ہو کر ایسے شخص کے دروازے تک آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایسا شخص جس کی فکر مندی کا مرکز اور محور دنیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی پریشانی اور فقر و فاقے کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے، اور اس کو دنیا میں اس کے تمام جو معاملات ہیں دنیا کے، ان کو بھی منتشر اور بکھیر دیتا ہے، اور دنیا میں سے بھی اس کو ملتا وہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہم ایک سے زائد بار بیان کر چکے ہیں، مگر اس کا موضوع اور اس کے الفاظ اتنے اہم ہیں، خاص طور پر موضوع کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ اتنے معنی خیز اور لرزا دینے والے ہیں کہ انسان کو بار بار اس حدیث مبارکہ کو سننے اور سنانے کی ضرورت اور احتیاج محسوس کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جس کی فکر کا مرکز اور محور ہمہ وقت اس کے اعصاب پر سوار، ہر وقت وہ جس معاملے کے بارے میں پریشان رہتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اگر تو وہ آخرت کا معاملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخرت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی اور فقر سے پاک کر دیتا ہے، یعنی یہ دل کا امیر ہو جاتا ہے، دل کا محتاج نہیں رہتا۔ اس دنیا میں ہر شخص کو فقر، محتاجی، مال و دولت کے نہ ہونے یا ان کی کمی کا ایک کھٹکا ہی لگا رہتا ہے، یہی کھٹکا ہے سارا، باقی سارے معاملات جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہیں، کام، کاروبار، نوکریاں، کیریئر، یہ وہ، بچوں کی تعلیم، سب کچھ، سیونگ، بچانا، بینک بیلنس، سب کچھ اس کے لیے ہے کہ یہ کھٹکا جو انسان کو لگا رہتا ہے کہیں میں سڑک پہ نہ آ جاؤں، درماندہ نہ ہو جاؤں، جو کچھ ہے پاس وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جس شخص کو اس چیز کی گارنٹی مل جائے یا اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کر دیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا ہم اور غم ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ اس کے دل سے نکل ہی جائے، یعنی جو دنیا کا مسئلہ ہے، سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ اگر کسی بندے کا سرے سے مسئلہ ہی نہ رہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ کتنا ریلیکس ہوگا اور وہ کتنا ایک اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اور یہ کس شخص کے لیے؟ ایسے شخص کے لیے جسے آخرت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کی فکر لاحق ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کچھ ہے نا یہ بس چکا چوند ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی وجہ سے اس دنیا کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کا اہتمام بھی نکل جاتا ہے۔ مل گئی تو اللہ کا شکر ہے، کم ملی تو بھی اللہ کا شکر ہے، زیادہ مل گئی اللہ کا شکر ہے، نہ بھی ملی تو بھی اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ مقصد یہ نہیں ہے نا، نظر کہیں اور ہے اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دل کا غنی کر دیتا ہے، اور دل کا غنی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت مال ہو اور وہ دل کا غنی ہو، اور ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہو تو بھی وہ دل کا غنی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو دل کا غنی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر آخرت پہ فوکس کر لے، آخرت کی پریشانی بس اس کا مسئلہ بن جائے کہ یہاں دنیا میں جتنے معاملات ہیں نا اللہ ان کی شرازہ بندی کر لے، اس کے معاملات خود ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے معاملات اگر کبھی خراب بھی ہوں تو خود ہی اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، احسان سے، برکت سے اس کے معاملات جوڑنے لگ جاتے ہیں۔
یعنی کبھی آپ نے کچھ گھروں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں لوگ، ان کے بچے، ان کی اولادیں، بیویاں جو اعزاء و اقارب ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی کے شکار ہیں. ایک مسئلے سے نکلنے نہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے سے ابھی نکلنا نہیں ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. کام کاروبار کے مسائل، ملازمین کے مسائل، جہاں خود ملازم ہے وہاں کے مسائل. بندے کو لگتا ہے کہ سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہر وقت یعنی ایک کرائسس سے نکلتا ہوں دوسرے کرائسس میں. آج کل تو یہ بہت یہ جو ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، بالکل لگتا ہے جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈ پروگرام، یعنی وہ بالکل چل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ ان سے پوچھیں آپ کیسے مینج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے مینج، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے دنیا کا نظام. اور بڑے بڑے ہم نے غریب، میں کچھ لوگوں کے نام نہیں لوں گا، یہ مسجد ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہم بالکل ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، مسجد میں آیا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ. تو یہاں ایک صاحب آتے تھے اس سائڈ پہ، جو مسجد کے پیچھے کوارٹر ہے نا، چھوٹے چھوٹے کوارٹر، ان میں سے ایک صاحب آتے تھے، میں باوجود نام نہیں لیتا ان کا. ایک صاحب آتے تھے سخت سردی میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا متعدد مرتبہ. سخت سردی میں بھی بھاری برگم جسم تھا، لمبا قد، سخت سردی میں بھی ایک پتلی قمیض پہنتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا کہ سرکاری کسی دفتر میں بالکل جو تیسرے درجے کے، سب سے کم درجے کے جو ملازم نہیں ہوتے ان میں سے تھے، معمولی ملازم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماشاءاللہ اولاد بڑی طویل دی تھی. تو ہم چھوٹے ہوتے تو مذاق بھی کرتے تھے کہ جی فلاں صاحب وہاں سے داخل ہوئے تو پیچھے ایک بچہ، اس کے پیچھے دوسرا بچہ، اس کے پیچھے تیسرا بچہ، اس کے پیچھے چوتھا بچہ. اور بچوں سب کی حالت یہ ہوتی تھی کسی کی ناک ادھر سے بہ رہی ہے، کسی کی ناک ادھر سے بہ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ہماری فکر تھی، ہم تو ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا دنیا کے معاملے میں. اور وہ صاحب فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز، زور کی نماز میں نہیں ہوتے تھے، دفتر وغیرہ میں ہوتے تھے، عشاء کی نماز تک اہتمام سے نمازیں ادا کرنا ہر وقت. اور باقی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بڑے التزام کے ساتھ عبادت، بس نماز کے وقت مسجد میں آنا اور بچوں کے ساتھ نماز کے بعد وہ نکل گئے، بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بعد میں وہ بھی نکل گئے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بالکل جس کو دنیاوی سٹینڈرڈ اور معیار سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ختم آدمی، کوئی مسئلہ نہیں. اب ایسے شخص کے گھر میں دیکھیں کتنی فکر ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. یہی ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھتے 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 ہماری اللہ کو جلدی پیارے ہوگے. اور سارے بچے، ایک بچہ پڑ گیا ملازم، دوسرا ملازم، تیسرا ملازم، چوتھا ملازم، بہترین جگہوں پہ ملازمتیں، دنیا بھر میں گھومتے ہیں. کبھی اس دنیا کے ملک میں پوسٹنگ ہو رہی ہے کسی بچے کی، کبھی ادھر پوسٹنگ ہو رہی ہے، کبھی ادھر پوسٹنگ ہو رہی ہے. اور ان کی جو اہلیہ محترم ہے، آج پوچھیں تو لندن میں، کل پوچھیں تو امریکہ میں، پرسوں پوچھیں تو کس جگہ پہ. بندہ جس نے پورے خاندان کو دیکھا، بندہ سوچتا ہے یار یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم احسان کیسے ہوتا ہے، انسان سوچے کیسے ہوتا ہے. یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے. اب انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، یعنی کوئی انہوں نے زور نہیں لگایا، چار نوکریاں نہیں کی اور بس دنیا کے پیچھے پاگل نہیں ہوئے. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا تعلق میرے ساتھ کتنا خالص اور سچا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات جوڑ دیتے ہیں. یہ میں اور آپ جو کوششیں کرتے ہیں نا، ہماری کیا کوشش ہے؟ ہم چادر ادھر سے اوپر کرتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اس کو ڈھانپتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے. ہمارے حل تو اس طرح کے ہیں کہ ہمارے حل ہوتے ہیں، ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا حل کرتے ہیں تیسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد بندہ جب معاملات کرتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے معاملات جو ہے انسان کے سٹریم لائن ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمت یہ کرنی پڑتی ہے کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. بندہ بنے زیادہ چالاک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے بھی آگے ہونے کی کوشش کرے کہ جی میں ذرا زیادہ چالاک ہوں، میں ذرا زیادہ پلاننگ کرتا ہوں، یہ میری ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ میرا کیریئر مینجمنٹ ہے، یہ میری فلاں مینجمنٹ ہے، تو یہ میں مینجمنٹ کر کے چیزیں حل کروں گا. اس مینجمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات بھی حل کر دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ میں نے شروع میں جو کہا نا، الفاظ اس حدیث کے بڑے زبردست ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے. کیسے؟ دنیا سمٹ کر ذلیل اور خوار ہو کر بالکل مؤدب ہو کے اس کے دروازے پہ آ جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ ایکسپریشن دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ نے فرمایا دنیا عاجز ہو کے، درماندہ ہو کے، بالکل دنیا تذلیل کا شکار ہو کر اس کے دروازے پہ آ جاتی ہے. نعمتیں اللہ کی اس کے دروازے پہ آ جاتی ہیں. اس نے کوئی غیر معمولی کوشش نہیں کی، مگر اللہ کا بندہ تھا، آخرت پر نظر تھی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، تو اللہ نے معاملات بھی ٹھیک کر دیے، دل کا غنی بھی کر دیا اور دنیا بھی عطا کر دی. اور اس کے برعکس ایسا شخص جس کی ساری پریشانی، فکر، ہم، غم، سارا فوکس، ساری انرجی، ساری صلاحیت دنیا کے معاملے میں صرف ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا حالت یہ ہوتا ہے کہ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. یہاں بھی بڑا زبردست ایکسپریشن استعمال ہوا ہے، اس طرح استعمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دنیا میں دھس جاتا ہے نا،
اس کا معاملہ یہ کہتے ہیں فقرہ بین عینیہ، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا اللہ دنیا یہ فقر کو یعنی پریشانی کو، فقر کو، مال و دولت کی کمی کو، محتاجی کو اس کی پیشانی پہ رکھ دیتا ہے. لیکن اصل میں فقرہ بین عینیہ کا مطلب جو اس کا معنوی مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے درمیان اللہ جو ہے نا فقر رکھ دیتا ہے، یعنی غربت کو آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے. اور یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ انسان کو جتنا مرضی مال و دولت مل جائے، جس کی آنکھ نہیں بھرتی نا، اس کا بطن بھر بھی جائے، اس کا پیٹ بھر بھی جائے، اس کی جیب بھر بھی جائے، اصل یہ بھوک اور انسان کی لالچ یہ آنکھ کی لالچ ہے. اور یہ آنکھ کی لالچ کب ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا کو اپنا خدا بنا لے. جب انسان ہم وقت دنیا کے پیچھے پھر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مسلط کر دے، یہ بیماری مسلط ہو جاتی ہے. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر کو، اس کمی کو، جو ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا کچھ ہو مگر اب اس کو نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے نا وہ پرے پڑی ہے، اور یہاں پر آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے درمیان اللہ نے فقر رکھ دیا. تو وہ جب آنکھ کھولتا ہے اس کو فقر نظر آتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے اس کو لگتا ہے میں تو محتاج ہوں، جب آنکھ کھولتا ہے اس کو لگتا ہے یہ کم ہے. حالانکہ ہے بہت، محلات ہوں گے، گھر ہوں گے، پلاٹ ہوں گے، اولاد ہوگی، وہ بھی آگے کام کر رہی ہوگی، لیکن نظر کچھ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ اس کی دنیا بس ختم ہو رہی ہے. ہر آئے دن کے ساتھ سانسیں چونکہ گھٹ رہی ہیں، اس کی طمع اور لالچ اور شوق نفس میں کمی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اس کو یہ پریشانی ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کے امور کو منتشر کر دیتا ہے. اس کا کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہوتا، یہ سیدھا کام شروع کرتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے. یہ سیدھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے اندر سے ایک فساد نکل آتا ہے. اس کے گھروں میں بیماری، بچے لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، ہر فیصلے کے اندر فساد ہو رہا ہے. اس کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس کے خرچے نکل رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اس کو دوسروں کے مال دولت میں برکت ہو رہی ہے. یہ بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر بعد خبر آئے گی جی وہ تیری گاڑی جو گلی میں کھڑی تھی نا کسی کو نکال کے بھی نہیں لے گیا، اس کے اوپر کچھ چھت گر گئی ہے. یہ مصیبت وبال، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر پتہ چلے گا بیٹھے بیٹھے کوئی کام ہو گیا، کوئی اور دھندا کھل گیا. پھر پتہ چلے گا ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے بیمار ہو گیا، اسپتالوں کے لمبے خرچے کھول گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، اور یہ ان کے پیچھے یہ چلتا رہتا ہے. اور دنیا بھی اتنی ملتی ہے جس کے پیچھے یہ اتنا بھاگتا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے. سنن ابن ماجہ کی حدیث اس معاملے میں سن لیں آخری بات کے طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اے لوگو تم دنیا کے طلب کرنے کے معاملے میں نا اعتدال اختیار کرو. اور یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہماری دعائیں الا ماشاء اللہ اکثر اوقات یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مانگنا اللہ سے ہی ہے، لیکن ہماری دعاؤں کا مرکز، محور، فوکس ہمیشہ دنیاوی چیزیں، ہمیشہ دنیاوی چیزیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سے دعائے مال کے ساتھ ساتھ اللہ سے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کے ساتھ جڑنے کی دعا بھی انسان کو مانگنی چاہیے. یہ اعتدال ہے. ہم وقت یہ اللہ گاڑی بھی دے دے، اولاد کے لیے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مال بھی دے دے، یہ مانگنا اللہ سے ہی مانگنا، اور کس سے مانگنا. لیکن ساتھ کبھی یہ تمام بھی کرنا چاہیے نا، یا اللہ روحانیت بھی عطا فرما، یا اللہ قلب کا سکون بھی عطا فرما، خشیت الہی بھی عطا فرما، تقوی بھی عطا فرما، اپنی محبت میں سے کوئی حصہ عطا فرما، اپنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو مجھ سے محبت کرنے لگ جا اس کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین کے شاعر کے ساتھ محبت، دیندار لوگوں کے ساتھ محبت عطا فرما. ہماری دعاؤں میں کہاں ہیں یہ دعائیں؟ اگر ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں ہے تو پھر یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہ دنیا کے طلب کرنے کے معاملے میں بھی انسان کو اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اعتدال سے نکلنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور حرام سے اس حوالے سے فرمایا بچنا چاہیے، اور حلال اور طیب رزق جو اللہ نے عطا فرمایا، نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ہمیں بساط پر جتنی ہماری کوشش ہے، جتنی ہمارے لیے ممکن ہے، ان احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.